بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں رمضان المبارک سے پہلے سورۃ ابراہیم کا درس ہو رہا تھا اور اس کی 27 آیات تک تفسیر ہو چکی تھی. سورۃ ابراہیم کی جو ابتدا ہے قرآن کریم کی حقانیت سے ہے، اس کی صداقت سے ہے. دوسرے نمبر پر جو اس میں عنوان ہے وہ قیامت کی ہولناکی، کربناکی اور اس کا سخت ہونا، اس کے احوال اور احوال کا ذکر ہے. تیسرے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ دے دی، کھجور کے درخت کے ساتھ دے دی. اس کی جڑوں کی اللہ نے تعریف کی، اس کے تنے کی تعریف کی، اس کی شاخوں کی، اور سال بھر اس کا پھل آتا رہتا ہے. کھجور سال بھر آدمی کھائے تو خراب نہیں ہوتی اور ہر وقت اس کا پھل آتا ہے. یا تو پورا سال آتا ہے یا 6 مہینے آتا ہے، اس کے بعد اگلے 6 مہینے آتا ہے، اور سب سے دیر پا پھل یہ ہوتا ہے. تو جس طرح اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، ایسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جڑ وہ دل کی گہرائی کے اندر مضبوط ہوتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے. اور اس کے جو تنے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں اور اس کی شاخیں جیسے دور تک پھیلتی ہے. ایسے ہی مسلمان کا جو ایمان ہے اگر وہ مضبوط ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے اندر شرک کبھی نہیں آئے گا. وہ توحید ہی کو چاہے گا، اللہ یکتا نرادھار کو ہر وقت اپنے آگے رکھے گا، اللہ کو بھول کر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. نماز کا اس کو کہنا نہیں پڑے گا، روزہ کی ترغیب نہیں دینی پڑے گی، زکوٰۃ کے لیے اس کو تیار نہیں کرنا پڑے گا، اور حج اور عمرے کے لیے بار بار لوگوں کو بھیجنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ یہ جو شاخیں ہیں وہ پھیلتی چلے جائیں گی. اور یہ اتنا ایمان، اس کا ایمان کا جو درخت اتنا مضبوط، اس کی شاخیں ایسی ہے کہ دوسری شاخوں کو لے کر آتا ہے، دوسروں کو نمازی بناتا ہے، روزہ دار بناتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بناتا ہے، موحد بناتا ہے، بدعات سے نکالتا ہے، سنت کے راستے پر چلاتا ہے، معاصی سے توبہ کرواتا ہے. کافر اس کا ایمان اور اس کا عمل دیکھ کر خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 میں اور 27 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر کی زندگی اس میں بھی ایمان کی ثابت قدمی بہت ضروری ہے. اور ذخیرہ احادیث بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دفنانے کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے صلی اللہ حقیقت بالتثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. میرے بھائی ثابت قدمی کیا ہے؟ قبر میں جو منکر نکیر ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور یہ قبر پتہ نہیں دوزخ کا گھڑا ہے، جنت کا باغ ہے، کیا کیا معاملات سامنے آئیں گے اور کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس کے لیے فرمایا کہ تثبیت یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع رہتا ہے ایمان پر، بالقول ثابت، اپنے قلبی اور ایمان میں ایسا مضبوط ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لیکن ایمان کو، توحید کو، اخلاص کو، للہیت کو، شریعت کو اور ملت ابراہیمی کو وہ کبھی چھوڑتا نہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں اللہ ثابت قدمی کیسے دیتا ہے کہ فرشتے جب اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، فوراً کہتا ہے ربی اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ ظاہر دنیا میں اس نے اللہ کی مانی تھی تو اس کے لیے کہنا کیا مشکل ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے من نبیوں کا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نبی ہے، میرے رسول ہے، میں تو پوری زندگی ان کی شریعت کے مطابق گزار کر آیا۔ ماں دینوں کا، وہ کہتے دینی الاسلام، میں تو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکا۔ ایسی ثابت قدمی اللہ کا فرما، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ بڑا مسئلہ ہے، مرتے ہی قبر میں جانا ہے، اور قبر کا پہلا مرحلہ منکر نکیر، اور یہ 3 سوالات۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کو بھی اللہ نے جیسی ثابت قدمی دی تھی۔ فرشتوں نے پوچھا من ربوں کی، ماں دینوں کی، من نبیوں کی، تو کہنے لگی کہ دیکھو تم کتنی دور سے آئے ہو، تم اپنے رب کو بھولے ہو، میں تو مٹی کے اوپر تھی، مٹی کے نیچے آئی، تو میں کیسے اپنے رب کو اور دین کو اور نبی کو بھولوں؟ تو فرشتے حیران ہو کر چلے گئے کہ سب ثابت قدم، یہ عورت ہے، عورت ہو کر اتنی مضبوطی سے ہمارا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ڈراؤنی شکل میں لوگ آئیں گے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ایسے فرشتے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہماری جو عقل اور ہوش ہے ایسا ہی سلامت ہوگا قبر میں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سلامت ہوگا۔ فرمایا یہ آپ کا صحابی عمر ان 3 سے نمٹ لے گا، 2 فرشتے 3 سوال سے نمٹ لے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہے، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا من ربکما، پہلے تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، پھر میں بتاؤں گا۔ من نبیوں کا جب پوچھیں گے تو کہے گا من نبیکما، تم دونوں کا رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تم دونوں کا نبی کون ہے، رسول کون ہے۔ ماں دینوں کا، تو کہے گا ماں دینکما، تم اپنا دین پہلے بتاؤ۔ تو دونوں کہیں گے کہ ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے یا یہ آدمی ہماری طرف بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے کو پوچھا۔ آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو 2 قصے ہمارے سامنے، باقی تو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے کہ لوگ کس طریقے سے کیسی مضبوطی کے ساتھ، یہ ثابت قدمی ہے بہت ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو فرماتے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی مانگو، ابھی دفنایا ہے، ابھی فرشتے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، صحیح جواب دے رہے تاکہ اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ پاک زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو آدمی قرآن کریم کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، چاروں طرف سے آواز آتی ہے، پھر بھی اس سے بھاگتا ہے، اللہ اس کو کیسے ہدایت دے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جگہ جگہ اس کو پتہ چلتا ہے، ان کی سیرت پہ چلنے والے لوگ نظر آتے ہیں، مگر بالکل اس سے بیزار ہے، اللہ اس کو کیسے ہدایت دے؟ کافر جب تک کفر سے بیزار نہیں ہوگا وہ ظالم رہے گا اور وہ گمراہ رہے گا۔ مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا وہ ظالم بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا اور مشرک بھی ہوگا۔ منافق جب تک نفاق دل سے نہیں نکالے گا اور اس جگہ ایمان نہیں بھرے گا اس وقت تک وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ظالم بھی ہوگا، منافق بھی ہوگا، گمراہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی بدعتی آدمی جس کو سنتیں اچھی نہیں لگتی وہ مر تو جائے گا لیکن وہ سنت کے قریب آ نہیں سکتا کیونکہ اس نے بدعت سے توبہ نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالمین کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔
ظالم کون ہے؟ اللہ پاک کا قرآن بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ظالم ہیں، کافر لوگ ظالم ہیں۔ یہ تیسرا پارہ اس کا پہلا رکو یہاں ختم ہوتا ہے والکافرون هم الظالمون، اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا کہ ظالم کون ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ کسی بابے سے مانگتا ہے، کسی پیر صاحب سے مانگتا ہے، کسی قبر والے سے مانگتا ہے، کسی عرس میں شریک ہوتا ہے کہ میری بگڑی بن جائے، اور کہیں جناب وہ کھانے کھلاتا ہے، قبر پہ جا کے باقاعدہ نذرانے چڑھاتے ہیں اور جناب پھول ڈالتے ہیں اور قبر پہ جا کے بکرے چڑھاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ مجاوروں کو تقسیم کرتے ہیں اور سب مل کے مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ایک بات تو یہ ہوگی کہ اللہ پاک ایسے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور جو ہدایت والا ہوتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ، 36واں پارہ سورۃ محمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہدایت پر آ جاتا ہے نا، پھر میں اس کی تھوڑی تھوڑی ہدایت روزانہ پڑھاتا ہوں 100% اس کی ہدایت یافتہ اس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کو میں اپنا تقویٰ بھی عطا کرتا ہوں، تو ظالم کا ظلم بڑھتا رہے گا اور ہادی کی ہدایت بڑھتی رہے گی۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا جو فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ آیت نمبر 28 میں، یہ تو پچھلا ربط بتلایا کیونکہ مہینے سے زیادہ گزر گیا تو یاد کرانا ضروری تھا۔ آج کی آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 28 سورۃ ابراہیم۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ الی الذین، ان لوگوں کو بدلوا، جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو کفرا، ناشکری کے ساتھ۔ اللہ نے احسانات کیے اور یہ ناشکری کرتے رہے۔ وَأَحَلُّوا، اور اتارا قومہم، اپنی پوری قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو ملے گا، خود تو غرق ہوئے لیکن اپنی پوری قوم کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ، جہنم، دوزخ ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے، بہت بدتر ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ، وجعلوا، اور بنا لی، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، مقابل، جو کسی سے مقابلہ کرتے ہیں اس کو ند کہتے ہیں، اس کو برابر کا شریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ قل، آپ فرمائیے، تمتعوا، مزے اڑا لو، اپنے جی کو خوش کر لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے، تمہیں پہنچنا موت کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں جو نعمت بتلائی ہے، یہ مراد کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے ان لوگوں کو آپ نے دیکھا، علم طرح کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بدلو، جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، احسان کو ناشکری سے۔ تو یہ کفار مکہ مراد ہے۔ کون میرے دوستوں؟ کفار مشرکین مکہ۔ کوئی پوچھے بھائی کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن کریم کہاں نازل ہوا؟ مکہ مکرمہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ مکہ مکرمہ میں پہلے تشریف لائے۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی کلام اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو قدر تو دور کی بات ہے، بغاوت پر اتر آئے، ٹھکرانے لگے، لوگوں کو بھڑکانے لگے، گمراہ کرنے لگے، بلکہ حضور کے خلاف کرتے کرتے اپنا بہت بڑا جتھا بنا لیا۔ مراد وہ لوگ ہیں جو رؤسائے قریش ہیں۔ کون میرے بھائی؟
رؤسا رأسن کی جمع ہے، سرداروں کو کہتے ہیں۔ قریش کے سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اخنس بن شریح ہے، کعب بن اشرف ہے۔ یہ بڑے بڑے چودھری تھے جن کی ایک آواز پہ مجمع سارا اکٹھا ہو جاتا اور تیار ہو جاتا۔ تو یہ لوگ خود تو تباہ ہوئے، اپنی قوم کو بھی غرق کر دیا، انہوں نے برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کلام اللہ مراد ہے، کہ اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کائنات سے بھی زیادہ نعمت ہے۔ دیکھو مادی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ تو کافر، مشرک، ماننے والا، نہیں ماننے والا، سب کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں تفصیل تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گن نہیں سکتا کتنی نعمتیں۔ یہاں نعمت وہ روحانی نعمت مراد اور وہ کلام اللہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ پوری دنیا میں سے چن کر، اے قریش، اے مکے والوں، تمہیں اتنا عظیم المرتبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نعمتیں عظمی ہیں۔ کائنات کا دلہا ہم نے پوری دنیا سے اٹھا کر آپ کو دیا، قدر کرنی چاہیے۔ تم تو اس کے مخالف ہو گئے، کتنی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی، کتنی میٹنگیں، کتنے مشورے کی، جو آپ کی بات مانتا ان کو بھی مار دیے، کتنے عورتوں کو شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی عورت ہے، پہلی جو اسلام کی خاطر، کلمہ پڑھنے کی خاطر ان کو برچھا مار کے ابو جہل نے شہید کیا۔ وہ چودھری کتنا بدبخت ہوگا کہ جس نے عورت کو شہید کیا، سب سے صنف نازک کمزور چیز ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کیا چیز، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی نعمت کو انہوں نے ناشکری کے ساتھ رکھا۔ تیسری نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بیت اللہ کا پڑوس عطا فرمایا۔ دیکھو ہر آدمی، ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے مکہ مدینہ دکھا دے، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ میں حج عمرے کی توفیق عطا فرما، اللہ کچھ نمازیں پڑھوا دے، کچھ صبح، کچھ شامیں، کچھ راتیں میری ماں گزر جائے۔ ہر آدمی کی خواہش۔ تمہیں تو خدا نے پیدا مار دیا، بلکہ تمہیں بیت اللہ کا مجاور بنایا، پڑوسی بنایا۔ بجائے یہ کہ تم اس کی قدر کرتے، تم نے اس کی سطحی دیوار پہ 360 بت کھڑے کر دی۔ توبہ توبہ۔ ذخیرۃ الجنان کی فہم قرآن میں لکھا ہے کہ ایک بت کا نام انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، ایک بت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر رکھا، تیسرا بت حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا، چوتھا بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بیت اللہ کے اندر رکھ رہے ہیں۔ کیسے لوگ؟ ایک بت انہوں نے حابیل کے نام پر رکھا، حابیل۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو حق کی خاطر حابیل قتل ہوا، شہید ہوا، اس کے نام کو انہوں نے بت بنا دیا۔ وہ موحد تھا، یہ لوگ مشرک ہو گئے۔ اور جنگ میں جہاں ضرورت پڑتی، ابو جہل کہتا نعرہ لگا، وہ کہتے اعلو حبل، اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، اس طرح نعرہ لگاتے تھے تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ جب انہوں نے اعلو حبل کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اللہ اعلی وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ، حبل کی جے نہیں ہو، اللہ رب العزت بلند و بالا ہے، اللہ رب العزت عظیم ہے، اعلی وہ ہے۔ حبل کہاں سے اعلی ہوا بھائی؟ وہ تو ایک انسان تھا، تم اس کے نام کا بت بنا دیا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ پھر ایک مرد تھا عیسیٰ، ایک عورت تھی نائلہ، ان کو کوئی جگہ نہیں ملی غلط کاری کی، انہوں نے صفا مروہ پہ جا کے غلط کاری کی، دونوں بت بن گئے۔
اب ایک پتھر بن گیا، دوسرا بھی پتھر بن گیا، تو عبرت کے لیے رکھا۔ کچھ لوگ اس کے بعد جو آئے انہوں نے اس کی بھی پوجا پاٹ شروع کر، عیسیٰ اور نائلہ۔ تو ایسے انہوں نے مختلف قسم کے بت بنائے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تم پہاڑوں میں رہتے ہو، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو حرم امن میں جگہ نہیں دی؟ دوسری جگہ لوگ امن سے نہیں سوتے تھے۔ افغانستان میں کوئی کسی کی بیٹی اٹھا کے لے جاتا، بچے کو اغوا کر لیتا، کوئی کسی کا مال اٹھا کے لے جاتا، لیکن مکہ مکرمہ کی دہلیز میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ آرام کی چین کے لیے سوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نے کتنی نعمتیں دیکھتے ہی یجبا الیہ ثمرات کل شجر رزقا من لدنا، مکے سے باہر تھوڑا جا کے دیکھو لوگ کتنی دور دور سے کھانا پانی چیزیں لاتے ہیں، اور ہم نے مکے میں ایسی کشش رکھی کہ خود بخود معقولات، مشروبات، مصنوعات، ساری ضروریات زندگی وہاں ہم پہنچاتے ہیں۔ تمہیں تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی یمن جاتے ہو، کبھی شام جاتے ہو، تو تمہیں ہم نے مزدور نہیں بنایا، ہم نے تمہیں سیٹ بنایا، اور سیٹ ہوتا ہے تاجر، ہم نے تاجر بنایا۔ مزدوری جو کرتا ہے اس کو 1% روزگار ملتا ہے، 1% نفع ملتا ہے، اور جو خرید و فروخت کرتا ہے جس کو تجارت کہتے ہیں اس کو 9% نفع ملتا ہے۔ کتنا؟ تو تمہیں مزدور بھی نہیں بنایا، ہم نے تمہیں تاجر بنایا۔ یمن میں جاتے ہو، شام میں جاتے ہو تو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اگلی بات لإیلاف قریش، فرمایا جتنا عربستان ہے وہ سارا قریش کی رسپیکٹ کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے اور عزت افزائی کرتا ہے۔ حرم شریف کے پڑوسی ہیں، جہاں یہ خریداری کرتے ہیں ان کو لوگ سستا دیتے ہیں، اور جب یہ بیچنے کے لیے جاتے ہیں ان سے جان بوجھ کے مہنگا خریدتے ہیں۔ لإیلاف، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ قریش والوں کی ہر آدمی عزت کرتا ہے، تو اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ پھر بھی تم حضور علیہ السلام کی مخالفت پر تلے رہے۔ قرآن کریم کے بارے میں کیا کیا بتاتے ہیں، یہ تو قصے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں۔ میں طائف جاؤں گا نا، وہاں سے قصے لاؤں گا، حضور سے نعوذ باللہ اچھے اچھے قصے سناؤں گا۔ امیہ بن خلف ایسا بنتا قرآن کے مقابلے۔ آپ تبلیغ کرتے تھے، کہتا تھا مجنون، انہو لمجنون، یہ تو مجنون۔ آپ تبلیغ کرتے تھے تو کہتے ہیں مفتری، افترا علی اللہ کذبا، نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ کرتا ہے۔ حضرت نے پوچھا ابو سفیان سے، 40 سال کی زندگی جو گزاری تو کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ نہیں بولا۔ کہ جو انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کیسے وہ کہے گا کہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام نہ ہو؟ تو کہو 40 سال فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں نے گزارے۔ افلا تعقلون، تم بتاؤ تمہیں عقل نہیں؟ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ساتھ اندر من کہا دے گا میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ سب نے کہا جربنا کا مرارا، ہم نے بہت دفعہ آپ کا امتحان لیا، ما وجدنا کا الا فیک صدقا و امینا، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین بھی پایا، کبھی خیانت نہیں کی ایک رتی برابر، اور کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دشمن آپ کی ما شہدت بہ الاعداء، ایک شاعر کہتا ہے والحق ما شہدت بہ الاعداء، سب سے پکی بات وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتے کہ آپ ایسے سازش کو رکھ لیں۔ اور آپ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے بیان کیا، ابو جہل مینا میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات ہمیں نہ۔ پھر آپ تشریف لے گئے عرفہ مزدلفہ میں، ابو لہب کی وہاں ڈیوٹی لگی، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے نا عبداللہ، اس کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا۔ ابو جہل کے تو آپ چاچا سگے نہیں تھے، ابو جہل آپ کا سگا چاچا، ابو لہب آپ کا چاچا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے،
اور یہ مفتری اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ سے برباد۔ آپ خاموش ہو کے واپس چلے آئے۔ آپ کو مفتری کہہ رہے ہیں، مجنون اور پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ لگا ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، کام کر کے آ جاؤ، اتنے پیسے لے جاؤ، تنگ ہو گئے تو 100 اونٹ لے جاؤ، 100 اونٹ، اس کو ختم کر کے آ جاؤ۔ اللہ پاک اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی۔ ایک تین مطلب ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت، دوسری نعمت کلام اللہ، تیسری بیت اللہ، اور چوتھی نعمت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ایمان کی نعمت۔ کیا نعمت؟ ایمان کی۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر ہر آدمی کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، پیدائشی طور پر ہر آدمی مسلمان ہوتا ہے، پیدا ہی اللہ نے اس پر کی۔ یہ تو قرآن کی آیت پڑھی 21ویں پارے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر آدمی کو صحیح، جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، پاک پاکیزہ نیچر، اس پر پیدا ہے۔ اب حدیث شریف سنیے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، دیکھتے ہیں بچے ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مشرک ہے، آغا خانی ہے، گوری ہے، بہائی ہے، کتنے قسم کے لوگ ہیں، روافض ہے، تو پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ان کو زبردستی یہودی بناتے، پیدا تو ہوتا ہے اسلام پر، ماں باپ ان کو بناتے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے جو آپ کو پوچھتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، وہ احلوا قومهم، اور اپنی قوم کو اس نے اتارا دار البوار، ہلاکت کے گھڑے میں۔ ظاہر ہے آدمی کفر کرتے کرتے مرے گا، شرک کرتے کرتے مرے گا، نفاق کی حالت میں مرے گا تو کہاں جائے گا؟ بولو بھائی، جہنم میں جائے گا۔ اور جو اس کی تبلیغ کرے گا کہ میرے لوگوں کو مشرک بنا کے چھوڑنا ہے، کافر بنانا ہے، منافق بنانا ہے، تو وہ پوری پوری قوم کو کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں، جہنم میں لے کے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جہنم یصلونہا، دوزخ میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے مقابل۔ اللہ رب العزت کی جو صفات تھی، قادر ہونا، مختار کل ہونا، علیم ہونا، اور اسی طریقے سے خبیر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، خلاق علی الاطلاق ہونا، یہ انہوں نے بتوں کو دے دی۔ اور بت پہ مکھی بیٹھ جائے، مکھی اڑا سکے، بت کے اوپر مٹھائی رکھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بیٹھ گئی، اس نے کچھ اس کے اوپر گند بھی کیا، پھر وہاں سے مٹھائی لے کر چلی گئی، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو تھوڑا سا ذرہ مٹھائی کا بت واپس لے سکتے ہیں؟ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان تسمعوا، اگر تم اس کو پکارو تو وہ تمہیں سنتے نہیں ہیں، وہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی تم اس کی پوجا کرتے، کیسا دماغ خراب ہے۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے، جو باقاعدہ جو آدمی حاضر ہوتا ہے کہتا ہے پہلے وہ مجھے سجدہ کرے، یہ کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ پہلے میرے پیر چومے، ہاتھ چومے، میرے پیروں پہ سجدہ کرے، ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرواتے ہیں۔ تو سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ رکوع و سجدے کے لائق کون ہے بھائی؟ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں نے قسمیں کھائی ہے
کہ ہم تو گمراہ ہوئے ہیں، شرک میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو بھی مشرک بنا کے چھوڑیں۔ قل تمتعوا، ان سے کہیے کہ مزہ اڑاؤ، اپنا جی خوش کرنا ہے جی خوش کر لو۔ جیسے تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے دیکھا ایک طبیب نے دوا دی، پھر ہفتے کے بعد رپورٹ پوچھی تو اس نے دوائی بھی نہیں کھائی، پرہیز بھی نہیں کیا۔ پھر اگلے ہفتے پھر اس کو بلایا، پھر اس نے دوائی بھی صحیح طرح نہیں کھائی، پرہیز بھی نہیں کیا۔ تو پھر طبیب نے کہا افعل ما شئت، تجھے جو چاہنا ہے کر، فإن مصيرك إلى الموت، اب تجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم کرو، لوگوں کو گمراہ کرو، بدعات میں ڈالو، رسومات میں ڈالو۔ رسومات کیا ہے میرے دوست؟ ہم سب پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہاں ہمارے علاوہ ہمیں پتا، انتقال ہو گیا، اب جب قبرستان جا رہے ہیں کلمہ شہادت سب نعرہ لگا، یہ بدعت نہیں ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے کیوڑے کی بوتلیں ساتھ، پھول نہیں گئے، پھول تو لانے چاہیے، یہ تو آپ علیہ السلام نے کتنے پھول ڈالے۔ بقی کی قبرستان میں کیا پورا باغ بنا ہوا ہے پھولوں کا؟ ایک پھول آپ کو نظر آیا جو مدینہ منورہ کا قبرستان، اس کا نام ہے جنت البقیع، اور مکہ مکرمہ کا قبرستان اس کا نام ہے جنت المأویٰ۔ تو کون ہے وہاں؟ کس نے پھول ڈالے؟ وہ ایک پتی نے دکھا دے وہاں۔ یہ سنت کے خلاف جو چلے گا تو بدعت پہ ہی جیے گا، پھر اسی پہ مر جائے گا۔ پھر جناب ہر آدمی کو منہا خلقناکم پڑھنا چاہیے، تو مٹی اٹھاتے ہیں، یاد ہی نہیں کیا، یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی بس یار دفنا کے آ گیا یار، چکروں میں کیا ہوا؟ مولوی ہے نا وہ پڑھ دے گا، مولوی کو قبر میں بھی ساتھ لے جانا، وہ تو آئے گا نہیں، تو بس سے سنبھالے گا، کس کس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ اب منہا خلقناکم ایک مٹھی میں پڑھنا تھا، دوسری دفعہ مٹی جو ڈالتے ہیں اس کی مٹھی بتا رہا ہوں، پتہ چلے پتہ نہیں کون سی مٹھی کیا ہے۔ قبر پہ جو مٹی ڈالتے وہ ہر مسلمان کو ڈالنی چاہیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کو یاد کرو، یاد نہیں ہوتا 16ویں پارے میں سے اس کو نکالو، یاد کرو کتنی دفعہ قبرستان جا رہا ہوں۔ پھر قبرستان سے واپس جب آئے تو اسے گھر پہ دھرنا لگا دیتے ہیں، لاؤ بھائی کڑوی روٹی، تو یہ کہاں ثابت ہے؟ کڑوی میں قورمہ چاہیے، نام کڑوی ہے، کریلا دے تو سب کو منہ میں پھر پتہ چلے گا، قورمہ چاہیے، کڑھائی چاہیے، بریانی۔ یہ کہاں وہ بیچارہ ابھی تو غم سے فارغ نہیں ہوا، مرنے دفنانے سے پہلے دیووں کو آرڈر دے دیتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ سنت ہے، یہ دین ہے۔ اور جو سب سے آگے قبرستان میں جنازے میں اور مجلس دعا کو سب سے آگے کھانے میں بھی ہوتے ہیں، میرے دوست یہ کہاں؟ پھر یہ پیسہ کون سا ہے؟ مرنے والے کا پیسہ ہے، اس سے تو کھانا ہی جائز نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا حق ہے، تو آپ نے اس کا پیسہ کیسے لیا؟ پھر اس کے بعد امام صاحب سویب کا اعلان کرو، یہ دین ہے؟ بتائیے نا کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، جنات؟ بولو بھائی انسان کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے نا، ہم تو نہیں کرتے۔ سوجب نہ کریں پھر وہ امام کی خیر میں، پھر سوجب کر لیتے ہیں، پھر تک اتنے قرآن پڑھے میرے پاس پرچیاں، اس کی دعا کراؤ، اب میں کہتا ہوں ان سے کیا کریں، لڑنے کھڑے ہو جائیں، اتنے قرآن ختم کی، اتنی یاسین شریف، بیچارہ امام کیا کرے گا بھائی جان؟ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ سوجب میں پھر قبرت الذین، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بھائی کچھ ٹھنڈا لاؤ، کچھ گرم لاؤ، بھائی یہ کیا بھائی؟ پھر جیسے گنتے رہتے ہیں، 40واں آیا پھر ٹینٹ لگا لیا، یہ دین ہے؟ یہ سنت ہے؟ ہم سب پڑے ہوئے۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر سال ہو گئے برسی، آج ہو گئے برسی ہے، پھر سب کو بٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو ایک آدمی کو سپارہ پکڑواتے ہیں، آج وہ قرآن خانے میں آ جاؤ، یہ سنت ہے؟ بولو بھائی آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پورے مدینے والے کو قرآن خوانی کروائی تھی، بولو بھائی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے دنیا سے، حضرت عمر فاروق نے ڈنڈے لے کر اور قرآن پڑھو، سپارہ پڑھو،
پویم کرو، چہلم کرو، برسی کرو. پنجاب پہ چلے جاؤ تو ساتواں، نواں اور پتہ نہیں کیا کیا میٹرک ہے، ان کے کیا کیا نام ہے. ہر ایک کے پیچھے پیٹ کا چکر ہے. کس کا چکر ہے؟ پیٹ کا چکر. اچھا حکم یہ ہے جب انتقال ہوا تو بٹوارا کرو، وراثت تقسیم کرو. تو وراثت تقسیم ابھی ایک صاحب چلے رمضان سے پہلے سے پیچھے لگے ہوئے تھے، ایک دفعہ مجھے لکھ کے دیا. اس میں کیا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، پھر ان کی بھی اولادیں ہیں. پھر 4 لڑکوں میں سے لڑکوں کا مرنا شروع ہوا. ایک لڑکا مر گیا، دوسرا مر گیا، وہ بہنیں مرنا، لیکن بٹوارا نہیں ہوا. اب ان کے بچے ہیں تو کیا معافی ہو گئی؟ جائیداد تو تقسیم کرنی چاہیے نا جو کچھ چھوڑا ہے مرنے والے نے. اب ایک بہن اڑ گئی، کہ مجھے میرا حق دے دو، وہ بار بار آ رہا ہے. اب جب ہم لے کے جاتے ہیں تو اس کو مناسبہ کہتے ہیں، بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے میراث میں. پوچھنا پڑتا ہے کون پہلے مرا، کون بعد میں مرا، کس کو حصہ ملا ہے. تو معاف کر دی. کیسے معاف کر دیا؟ تو جو فرائض تھے اس سے دور ہو گئے اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے. سمجھتے کہ ہم دیندار ہیں، دین پہ چلتے ہیں. پھر جن کو پڑھنا نہیں آتا قرآن چاہیے ان کے لیے چیئے پڑھو. سبحان اللہ. وہ بڑے بڑے پورے چیئے پہاڑ بناتے ہیں. سب کہتے ہیں یار بول بھی لا الہ الا اللہ. چیئے پڑھتے ہیں 1 2 3 4 چل پڑھ لیا. اپنے امام صاحب کو بلاؤ لمبی سے دعا کرا دو. آپ یہ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ، یہی دین اسلام ہے؟ آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ کیا ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، آپ اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو پیسہ خرچ کرو. کیا کرو؟ ہمیں پیسے کی بات نہیں کرنا. آپ علیہ السلام فرمایا مردے کو سب سے زیادہ فائدہ قبر کے عذاب سے بچتا ہے کہ اگر آپ میت کی طرف سے کنواں کھدوا لیں. جیسے بھی کچھ دن پہلے میں نے ٹینکر دیکھا تھا ادھر، پانی کی شارٹیج ہے تو ٹینکر منگواتا ہے نا. میں سخی حسن سے آگے آپ چلے جائیں تو ٹینکروں کی بھرمار ہے. کتنا بڑا کاروبار ہے، ادھر کا پانی بند، ادھر کا پانی بند. کتنا بڑا یہ بند، یہ گند ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اب پانی کی شارٹیج میں پانی کا سلسلہ شروع کریں. کئی مسجد نہیں ہے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے، یہ سلسلہ شروع کریں. اس کے لیے صدقہ جاری. اب وہ عذاب بھی ہو رہا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن ہم کہتے ہیں پہلے قرآن شریف پڑھ لو کیونکہ اس میں پیسے نہیں لگتا. قرآن منع نہیں ہے وہ پڑھے، لیکن خود پڑھے. کیا پڑھے؟ ایک کتاب لکھی ہے مروجہ قرآن خوانی. کیا مروجہ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت؟ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو رواج میں قرآن خوانی ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت. اسی طریقے سے کیا پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ دیا بھائی، کیا مشکل ہے؟ کوئی اعلان کروانا، اس کے بعد کیا دیا اس کا ثواب پہنچا دے. ایک قرآن کا ثواب پہنچ گیا. پڑھ دیکھو مرحوم کتنا آسان دی. آپ نے 2 نفل پڑھ لیے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. وہ تو کچھ کر نہیں سکتا. 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کہ اللہ میری مرحومہ کو پہنچا. درود شریف پڑھا ہے اللہ میری والدہ کو پہنچا دیجیے، اس کا ثواب پہنچ جائے. اتنا آسان. پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر، اللہ اس کی کامل مغفرت کر. ہر دعا اللہ قبر کے عذاب سے اس کو بچائے، یہ اس کا حق ہے. تو ہم سویم میں، تیجے میں، چہلم میں، برسی میں، محرم میں، نواں، ساتواں، آٹھواں، چھٹا، کن کن چکروں میں پڑے. تو فرمایا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. کفر کا راستہ چھوڑے گا تو دوزخ سے بچے، شرک کا راستہ چھوڑے گا تو دوزخ سے بچے گا، نفاق کا راستہ چھوڑے گا دوزخ سے بچے گا، اور بدعات کا راستہ چھوڑے گا تو بولتے رہنا بھائی اب پھر دعا کرا دینا. بدعات کا راستہ چھوڑے گا تو، اور گناہوں کا راستہ چھوڑے گا تو دوزخ سے بچے گا. اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو، زندہ مردوں کو، سب کو اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة